اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ایشین نیوز ٹی وی نیٹ ورک میں پروگرام اظہار خیال۔ اس وقت ہمارے پاس پاکستان کی ایک مائنہ شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، افتخار سید شاہ صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہم ان سے آج کا جو ہمارا جو گفتگو کا جو محور ہے، جو ہمارا اظہار خیال جو ہے، جو ہماری عوامی جو رائے ہمارے تک پہنچی ہے، تو عوام یہ سننا چاہتی ہے، دیکھنا چاہتی ہے پاکستانی عوام کے جو ہندوستان جو ہمیں بھڑکیاں مار رہا تھا کشمیر میں فوج اتارنے پر، گلگت میں فوج اتارنے پر، اور وہ ہم پہ دھمکیاں لگاتار دے رہا تھا کہ پاکستان کی اس وقت معاشی صورتحال بہت خراب ہے، پاکستان پر حملہ کر دیا جائے۔ تو ابھی حالیہ G20 ملک میں بھی انہوں نے سینہ چوڑا کر کے جو 56 انچ کا جو چوڑا سینہ ہے ہمارے مودی صاحب کا، تو انہوں نے بھی جو ہے ایسے کچھ اظہار خیال ان کا یہی تھا کہ وہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ میلی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس وقت جسٹن ٹروڈو صاحب نے جو ہے وہ ان کی کھچائی کی ہے، کیونکہ 2 سکھوں کی موت کے معاملے پر جو ہے وہ اچانک یہ انڈیا اور کینیڈا کے تعلقات بگڑ کیسے گئے، جبکہ یہ کوآک میں بھی شراکت دار ہیں، G20 میں بھی شراکت دار ہیں۔ تو اس کے میں آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں سر؟ شکریہ افضل وارثی صاحب، آپ نے اپنے پروگرام اظہار خیال میں ہمیں اظہار خیال کرنے کا موقع دیا، اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا۔ بہت اہم موضوع، اور میرے خیال ہے ضرورت بھی ہے کہ اس پہ گفتگو کی جائے، بات کی جائے۔ سر، یہی پہچان ہوتی ہے زندہ قوموں کی، زندہ ڈیموکریسیز کی، کہ 2 انسانوں کے لیے اربوں ڈالر کی تجارت، سفارتکاری، کیا بات، اس کو داؤ پہ لگا دیا گیا۔ کیا بات، مسٹر ریسپیکٹڈ آنرڈ جسٹن ٹروڈو صاحب، کیا بات، آئی سلوٹ ہم۔ کیوں کہ ڈیموکریسی میں جو الیکٹڈ نمائندہ ہوتا ہے وہ ایک جسٹ لائک بڑے بھائی یا والد کی طرح ہوتا ہے، یعنی پروٹیکٹر آف دا رائٹس آف دیئر سٹیزنز۔ کیا بات، یعنی والد نے بھی بعد میں آپ کی مدد کرنی ہے، پہلے ریاست پہنچے گی آپ کی مدد کے لیے۔ یہ بیسک کانسیپٹ تھا ڈیموکریسی کے پیچھے۔ تو جناب، سب کو معلوم ہے کہ وہ خالصتان والا مسئلہ ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی جو ایجنسیز، جو ہمیشہ ہماری ایجنسیز کو بدنام کرنے میں، ان کا میڈیا اور ایجنسیز، وہ کبھی بھی پیچھے نہیں رہتے، یعنی 2 قدم آگے بھی ملیں گی، کانکوکٹڈ قسم کے واقعات بنا کر پاکستان کو انوالو کرنا ہے۔ لیکن آج وہ حقیقتاً انوالو ہو گئے۔ کیا بات، اسے کہتے ہیں کہ زمینوں کے خداؤں سے اوپر بھی ایک خدا ہے۔ تو پاکستان کو اس وقت شدید ضرورت تھی ایسٹرن بارڈر کی طرف سے اپنے آپ کو سیف کرنے کی، کیونکہ بڑی مشکل سے ہم نے ابھی جو ہونے والے واقعات ہیں جو چترال میں اور ویسٹرن بارڈر ڈیورنڈ لائن پہ، تو ہم ظاہر ہے بینگ اے پاکستانی، ایک انفارمڈ پاکستانی، آئی واز وریڈ اباؤٹ اٹ کہ ہمارے 2 طرف سے ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو مینج کریں گے، کیونکہ دوست تو بعد میں کام آتے ہیں، پہلے تو خود کو ہی کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ لیکن ٹروڈو صاحب نے، جسٹن ٹروڈو صاحب نے یہ ثابت کر دیا کہ کتنا بھی تجارتی بڑا ملک ہو، اسے اس بات پر جواب دہ ہونا پڑے گا کہ اس نے ہمارے سٹیزن کو مارنے کی کانسپریسی میں شامل کیوں ہوئے۔ یعنی شواہد اب آہستہ آہستہ کھل کر آ رہے ہیں، ان کی ایجنسیز اس میں شامل ہیں، اینڈ ہی از گوئنگ ٹو ٹیک اسٹرانگ، ساؤنڈ اینڈ اسٹرن ایکشنز اگینسٹ انڈیا۔ کیا بات، کیونکہ جب آپ کسی ملک کے اندر جا کر بھیک مانگتے ہیں کہ جی ہمیں شہریت دیں، پھر وہاں آپ رہنا شروع کرتے ہیں، پھر وہاں آپ کام کرتے ہیں، پھر وہاں آپ چہرے بدل کر، روپ بدل کر اپنے مقاصد اور اپنے اہداف کو حاصل کرتے ہیں، تو ایسا
جو ریئل ڈیموکریسیز ہوتی ہیں، جو ٹرو ڈیموکریسیز ہوتی ہیں، جو عوام کے لیے جیتی ہیں، یعنی ان کے حکمران، آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی نہیں آیا، میں لوگوں کے پاس جاؤں، فیکٹریوں کو وزٹ کرتا ہے، بس اڈوں کو وزٹ کرتا ہے، وہ ہاسپٹلز کو وزٹ کرتا ہے، یعنی مارکیٹس کو وزٹ کرتا ہے، وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں بادشاہ نہیں ہوں، خادم، میں خادم ہوں۔ کچھ خادم اعلیٰ ہمارے والے بھی تھے، جو خادم اعلیٰ کم اور خادم بالا زیادہ تھے۔ تو یہ ہے ٹرو ڈیموکریسی۔ آپ انہیں دیکھیں، برطانیہ کے وزیر اعظم اپنے آرمز کے اندر چھپا کے اپنی بکس لے کے جا رہے ہیں، دوسرا کوئی مانگ رہا ہے۔ ایک آپ نے واقعہ دیکھا ہوگا کہ چائے گر گئی تو اس کی چائے کی پیالی کو صاف کر رہے ہیں، خود ان کو بتا رہے ہیں کہ وی آر ناٹ سپیریئر دین ادر سٹیزنز۔ تو سر ہمارے یہ جو جن کے آپ نام بتا رہے ہیں، ہمارے وزراء اعلیٰ ہیں یا وزراء اعظم ہیں، جب وہ یورپی کنٹریز میں جاتے ہیں تو ان کے رولز کو فالو کرتے ہیں، بس اسٹاپوں پہ نظر آتے ہیں، روڈوں پہ چلتے نظر آتے ہیں۔ صرف یہ ہمارے ملک میں ہی ان کو پروٹوکولز چاہیے اور ان کو بڑے بڑے اعلیٰ کوٹھیاں، اعلیٰ قسم کے سارے جو حکومتی لوازمات ہیں وہ ان کو ضرورت پڑتی ہے، وہاں یہ بالکل عام شہری کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ ہمیں اصل میں دیکھیں نا، مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، اجازت ہو تو؟ جی جی بالکل۔ احمد فراز کا ہے، کچھ تو میرے پندار محبت کا بھرم رکھ۔ دیکھیں ڈیموکریسی میں محبتیں جو ہے نا وہ اپنے لیڈروں کو الیکٹ کرتی ہیں۔ کیا بات، لوگ بھنگڑے ڈالتے ہیں گرمیوں میں لائنوں میں کھڑے ہو کر، اس پندار محبت کا جو بھرم ہے نا وہ آج تک پاکستانی عوام کو نصیب نہیں ہو سکا کہ ہم دنیا سے، رشتوں سے لڑ کر ایک آدمی کو، ایک لیڈر کو، ایک پارٹی کو الیکٹ کرتے ہیں، اور جب 5 سال کے بعد وہ پارٹی جاتی ہے تو ہم جو اس وقت حالات تھے اس سے بھی برے حالات میں ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے مثال ہے۔ میں اس میں نواز شریف صاحب کو کوئی کریڈٹ نہیں دینا چاہتا، لیکن ایک سموتھ جب گورنمنٹ چل رہی تھی، 100 روپے کا ڈالر تھا، اس کے بعد وہ ڈالر بڑھا ہے یا کم ہوا ہے؟ بڑا ہی ہے۔ اگر کارکردگی اچھی ہوتی گورنمنٹ، سیویلین گورنمنٹس کی، تو ڈالر نیچے آنا چاہیے تھا نا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کے ٹائم پہ ڈالر 100 روپے کا یا 105 روپے کا یا 110 روپے کا تھا، تو بھئی نواز شریف کی بقایا جو بعد میں گورنمنٹ میں خاقان عباسی، محترم خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ جی یہ اوور ویلیو کیا ہوا تھا ڈالرز کو، یعنی ایسا تھا نہیں، ڈالر 120 کا تھا اور پھر انہوں نے ایسا کر کے دیا۔ ان سے یہ کوئی کہے کہ جی پیپل پارٹی کی جب گورنمنٹ گئی تھی انہوں نے کیا آپ کو ڈالر 70 سے 80 روپے کے درمیان نہیں دیا تھا؟ تو اس کا بھی کریڈٹ پیپلز پارٹی کو جانا چاہیے نا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم نے کسی کو کریڈٹ نہیں دینا ہے، دوسرے کو گندا کر کے اور اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے۔ ویسٹ میں ایسا نہیں ہے۔ اس تازہ مثال نے ثابت کر دیا کہ بھاڑ میں جائے اربوں روپے کی سرمایہ کاری، مفادات، انسان پہلے ہے، دولت بعد میں ہے۔ تو ہم اس کے ساتھ ہی وقفہ چاہیں گے، کمرشل بریک ہوگا ہمارا، وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوئے ہیں، اور میں سر ایک وقفے کے دوران بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا، ماشاءاللہ آپ جیسی شخصیات کے ساتھ بیٹھنے سے ہمارا دل و دماغ کھل جاتا ہے۔ یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ خالصتان کا ذکر آیا اور دو سکھوں کا قتل ہوا ہے، تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ تحریکیں جو انڈیا میں تو دبا دی گئی تھی، خالصتان تحریک جو تھی، اور اس کو یورپ اور دوسری کنٹریز میں ادھر وہاں باقاعدہ ان کے الیکشنز ہوئے اس کے خالصتان کی تحریک کے حوالے سے، ووٹنگ بھی باقاعدہ۔ تو کیا یہ شاخسانہ وہاں جا کر نہیں ملتا ہے کہ یہ جو یورپ کنٹریز جو ہیں وہ خالصتان تحریک کو بڑھاوا دے رہے ہیں، یا کینیڈا ہے یا دوسرے ممالک ہیں، تو اس پہ یہ قدغن لگانا اور ایجنسیوں کے ذریعے سے یہ قتل کروا کے ان ملکوں کو بدنام کرنا، تو یہ اس پہ رائے میں آپ کیا کہیں گے سر؟ بالکل درست کہا آپ نے، آئی فلی ایگری ود یو، کہ جو سکھوں سے وعدے کیے گئے تھے ہمارے بانی
فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم نے بھی انہیں کہا تھا کہ آپ آ جائیں، اور آج وہ اس بات پہ پچھتا رہے ہیں کہ اب ہم آپ کو خود مختار ٹیریٹری کے طور پہ دیں گے۔ کینیڈا کے 10 صوبے ہیں، لیکن 3 علاقے انہوں نے ٹیریٹری، انڈیپینڈنٹ ٹیریٹری کے طور پہ بھی رکھے ہیں، جو فیڈرل لا کے انڈر میں آتے ہیں۔ جیسے انڈیا نے ایک ڈرامہ کیا ہوا تھا کہ جی کشمیر جو ہے وہ فیڈرل ٹیریٹری ہے اور وہ کشمیر ہی جانے اور کشمیر ہی سب کچھ کریں گے، تو اٹ واز ٹوٹل ایک شو پیس بنایا ہوا تھا اپنے اسٹیٹمنٹ کو، اپنے موقف کو۔ بیسک مسئلہ وہی ہے، سکھ جتنا زر مبادلہ انڈیا کو دیتا ہے اس کے مطابق اسے وہ حقوق میسر نہیں ہے جو سکھوں کو ہونے چاہیے۔ یعنی صرف خالصتان تو پہلے ایک لسانی مسئلہ تھا نا، اب ہر شخص جو ہے وہ اپنے حقوق کی جنگ کر رہا ہے کہ جب میں انڈائریکٹ، دیکھیں ڈائریکٹ نہیں، ڈائریکٹ ٹیکس تو دنیا میں نہ ہونے کے برابر، دنیا میں ویسٹ میں تو ہے شدید انداز میں، ہمارے ایسٹرن ملکوں کے اندر انڈائریکٹ ٹیکس میں ہی آپ کی کھال اتار لیتے ہیں، تو باقی کیا بچے گا دینے کے لیے؟ تو وہ انڈائریکٹ ٹیکس کو بھی بھگت رہے ہیں، اس کے بعد بھی وہ بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اپنی ایک پرسنل آئیڈینٹی بھی ہونی چاہیے، تو انہیں کچھ زیادہ حقوق دیکھ کے، اگر میں فیصلہ سازی میں ہوں تو میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ کو کیا چاہیے۔ بالکل، یعنی انڈیا سے آزادی نہیں ملے گی، انہیں واضح طور پہ آپ کہیں، لیکن جس کو سفارتی تعلقات کہتے ہیں ان سے سفارت ایسی کی جائے، جیسے میں ماضی میں لے کے جاؤں 1947 میں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی انہیں کہا، لیکن نہرو، ولا بھائی پٹیل، گاندھی جی نے ان کو راضی کر لیا، یعنی سکھوں کو بھی اور کشمیریوں کو بھی۔ اگر بٹالہ اور پٹھان کوٹ پاکستان کے حصے میں آ جاتا تو کیا انڈیا جی سکتا تھا؟ یعنی اس وقت، آج کا تو انڈیا انڈسٹریلسٹ کنٹری ہے، 40، 50، 60 کا انڈیا جو تھا ایگریکلچر اسٹیٹ تھا۔ یعنی جو ہیڈ ورکس پانی کے ہیں دریاؤں کے، دریا ہے بیاس سے اٹھا لیں آپ، ستلج، راوی، اپنا جہلم، چناب اور دریائے سندھ، ٹھیک ہے جی، یہ ان سب کے ہیڈ ورکس جو ہیں وہ اسی ایریا کے اندر، پٹھان کوٹ، بٹالہ، یہ ریاستیں جو ہیں۔ اب بیسک بات کیا آ رہی ہے کہ جن سکھوں نے انڈیا کو زندہ رکھا ہوا ہے، یعنی وہیں سے پانی گھوم کے آ رہا ہے، انہوں نے اس سکھ کو کاٹ کاٹ کر چھوٹا کرتے جا رہے ہیں صوبے کو۔ اب ان کے اندر جو پڑھی لکھی جو اپنا جنریشن ہے، ان میں یہ بھی ہے کہ وہ ہمیں لسانی طور پہ بھی ختم کر رہے ہیں، یعنی پنجاب کا رقبہ ہریانہ کو کاٹنے کے بعد میں اب نہ ہونے کے برابر بچا ہے ان کے پاس، اور ان پہ قسم قسم کی پابندیاں بھی لگائی جاتی ہیں۔ اس لیے نئی نسل جو ہے، جو کہ یہ بات واضح طور پر کلیئر کر چکی ہے دنیا کو کہ انڈیا ہمارے ساتھ بہتر سلوک نہیں کرتا ہے، جبکہ ہم ہی لوگ انڈیا کے چلانے کا سبب بنتے ہیں۔ یعنی کینیڈا، ہمارے فورن ریمیٹنسز جیسے 27 سے 28 ارب ڈالر ہیں، اگر یہ 50 ارب ڈالر ہو جائیں تو ہمیں کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں پاکستانیوں کو کب ہوش آتا ہے، لیکن وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں پیسفل سکھ، کیونکہ وہ ریلیجن ہی پیس کی بات کرتا ہے، تو جو ریلیجن پیس کی بات کرتا ہے وہ خالصتان بنانے پر کیوں مجبور ہے، یا اس کی تحریک چلنے پہ کیوں مجبور ہے؟ ثابت کرتی ہے یہ چیز کہ وہ انتہائی تنگ ہو چکے ہیں کہ انڈیا نے ایک دوسرے ملک میں جا کر اس کے شہریوں کو اس سے لائے کہ جنگ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ نے اپنے جو دشمن لوگ تھے، امریکہ کی پالیسیوں کے مخالف لوگ، ان کو چن چن کر اٹھایا۔ اب مزہ تو جب ہے کہ کینیڈا بھی اسی طرف جا رہا، مجھے لگتا ہے کہ وہ جائے گا، وہ ڈیمانڈ کرے گا ان لوگوں کی، پہلے انویسٹیگیشن کرے گا، وہاں پہ انویسٹیگیشن کرتے ہوئے یہ نہیں ہے کہ یہ اپنا بندہ ہے اس کو چھوڑ دو اور وہ پرایا بندہ ہے، وہ آنیسٹ قسم کی انویسٹیگیشن کرنے کے بعد کڑیاں وہیں پہنچے گی جہاں ان کو شک ہے، اور اس کے بعد میں انڈیا کے اوپر ایک وبال آئے گا، مجھے جو اندازہ لگ رہا ہے اقتصادی،
اور اس کو انڈیا کو ہیز ٹو فیس. کیونکہ جب آپ چودھری بننا چاہتے ہو نا تو چودھریوں والا دل بھی بڑا رکھو, وڈیرے بننا چاہتے ہو تو پھر وڈیرے والا دل بھی رکھو. لیکن انہوں نے یہ جو چیپ حرکت کی ہے کہ کسی کے ملک کی ٹیریٹری میں اتر کر آپ نے وہاں کے سٹیزن, وہ کہتا ہے سکھ جو میرے پاس نیشنلٹی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ میرے سٹیزن ہیں, میں مجبور ہوں, میں آخری دم تک جاؤں گا, آخری حد تک جاؤں گا, میں اپنے سٹیزن کو پروٹیکٹ کروں گا, ورنہ تو کوئی بھی آ کے کینیڈا میں گھس کے. تو آج کینیڈا ایک, آپ کو پتا ہے کہ G8 میں بھی ہے, G20 میں بھی ہے, یعنی وہ اقتصادی طور پہ خود, کیونکہ مزے کی بات, انفارمیٹیو بات بتا رہا ہوں, انڈیا اگر سیکنڈ نمبر پر آبادی میں سب سے بڑا ملک ہے تو کینیڈا رقبے کے لحاظ سے سیکنڈ نمبر پہ ہے. انڈیا کو تو ان سے تعلقات بہتر کر کے زیادہ سے زیادہ فورن ایکسچینج لانا چاہیے, وہاں کے ڈالر, وہاں کے ڈالرز لانے چاہیے اسے. لیکن انہوں نے بیٹھے بیٹھے اپنی پالیسی, یعنی اب یہ بلیجرنس پالیسی کہلاتی ہے کہ سکون کے ساتھ انڈیا فلائی زون کے اندر جا رہا تھا, اڑ رہا تھا اقتصادی طور پہ, آج اسے بھگتنا پڑے گا. تو ناظرین, آپ نے اس آج کے اس اظہار خیال سے ضرور یہ نتیجہ نکالا ہوگا کہ جہاں پر عوامی حقوق کی بات آئے تو وہاں ایک خلیج پائی جاتی ہے جو ہمارے یورپین ڈیموکریسی اور ہمارے ایشیائی ڈیموکریسی کے اندر جو ہے وہ ایک باقاعدہ خلیج ہے, جو کہ جسٹن ٹروڈو نے جو ہے وہ واضح قطع کلامی ہو رہی ہے. یعنی وہاں انسانوں کی قدر ہے, یہاں ہم دولت اور روایات اور ریلیجن ان کو پرائرٹی دیتے ہیں. سب سے بڑی یورپ, امریکہ, کینیڈا, ان کی ترقی کا راز ہی کیا ہے افضل صاحب؟ جی, جہاں انصاف ہو, کہ وہاں انسان, یعنی پہلے حضرت آدم علیہ السلام آئے, باقی تمام مذاہب, قوانین, عقیدے, روایتیں ان کے بعد وجود میں آئی ہیں. یعنی پرائرٹی کس کو ہونی چاہیے؟ انسان کو. جیتی جاتی روح ہے وہ ایک انسان ہے, اشرف المخلوقات ہے. وہ آپ کے علاقے میں رہ رہا ہے تو ظاہر ہے وہ پروٹیکشن دیکھ کے انڈیا سے گئے تھے نا, ورنہ کون اپنا ملک چھوڑ کے جاتا ہے؟ اور آپ ادھر بھی انہیں مار رہے ہیں. کیا بات. تو یعنی یو ہیو پرووڈ کہ یو آر کلر, انٹرنیشنل کانسپریٹر اینڈ کلر. آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ سے حقوق مانگنے والا شہری وہ یورپ میں بھی محفوظ نہیں. آپ ایگزیکٹلی جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ سکھوں کے ساتھ بھی کرنے کی طرح تیاری ہے ان کی. تو اس سے سر ایسا ہونا چاہیے کہ جب خالصتان والوں کے ساتھ یہ وہاں جا کر کیا جا رہا ہے تو کشمیر میں جیسے ہمیں سوشل میڈیا اور دوسرے میڈیاز پر پابندی ہے, تو کشمیریوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہوگا سر وہاں پر؟ نہیں, وہ تو کر ہی رہے ہیں, لیکن وہ مجبور ہیں. کشمیری کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نا, اگر وہ کھل کے سامنے آتے تو ان کے ساتھ بھی بروٹل ایکٹیویٹیز کی جائیں گی. پہلے ہندوتوا کی طرف تو جا رہے ہیں, ہمیں تو کہتے ہیں کہ جی آپ مسلمین جو قومیں ہیں ان کو تو آپ نے ایکسٹریمسٹ بنا کے ایک طرف پھینک دیا تھا. بھائی اس کا کھلا ایکسٹریمزم آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اگر آ رہا ہے تو خدا رہا اس کا تدارک ویسٹرن ورلڈ کرے گا نا, کیونکہ وہی سب سے زیادہ پیار کرتا ہے انڈیا کو, کیونکہ مارکیٹ ہے وہ. بھائی مارکیٹ تو ہے, لیکن چیزوں کو بعد میں اہمیت دی جاتی ہے, انسانوں کو پہلے دی جاتی ہے. بالکل. ناظرین, آپ نے یہ دیکھا کہ جو بزنس پارٹنر آپس میں فوجی اقتصادی طور پر پیکٹ بنانے والے جو دو ساتھی ہیں آپس میں, آج دست و گریباں اس لیے ہوئے ہے کہ جو کینیڈین یورپین جو سسٹم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے انسان ہے, اس کے ساتھ انصاف ہے, ان کی جان کی قدر ہے. یورپ میں تو جانوروں کے انسان کی بھی قدر ہے, لیکن ہمارے یہاں بہت اچھی بات جو ہے وہ انسانوں کی بھی قدر نہیں ہے. تو ہم آج کے اس اظہار خیال میں شکر گزار ہیں افتخار حسین سید صاحب کے کہ جو انہوں نے اتنا بہترین اسکیچنگ کی اس ہمارے اس عوامی سوال کی, اور ہم اس پروگرام میں بالکل جو ہے آپ سے اظہار خیال کے لیے آپ کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں کہ اپنی آراء, اپنے لائک, اپنے کمنٹس, اپنی شیئرنگ جو ہے اس کو بالکل باقاعدگی سے کیجیے گا, تاکہ ہم دوبارہ آپ کے لیے نئے پروگرام لے کر اور اچھی باتیں لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوں.